جو چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دی جائے، چاہے وہ چاول ہو، کوئی بھی چیز کھانے والی ہو، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر چڑھ جاتی ہے تو وہ ناپاکی میں شمار ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ وہ نبی آپ کے لیے وہ اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی پیر پر، کسی کے نام پر جو چیز آپ دے رہے ہوتے ہو وہ صرف اللہ کے نام پر ہی ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کسی کلندر کے نام پہ دے رہے ہو، کسی بھٹائی کے نام پہ دے رہے ہو، کسی دستگیر کے نام پہ دے رہے ہو جو آپ نے بنائے ہوئے، اور جو جس کے نام پہ بھی آپ دے رہے ہو وہ چیزیں حرام کے دائرے میں آ جاتی ہیں، وہ ناپاک بن جاتی ہیں، چاہے وہ محرم کی ہو جائیں یا عید میلاد النبی جو آپ میلاد منا رہے ہوتے ہیں اس کے نام پہ آپ کر رہے ہو، وہ حرام کے رمزے میں آ جائیں گی اور ناپاکی کے رمزے میں آ جائیں گی۔ تو وہ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ لیکن دجال جس کا مطلب یہ ہے کہ فریبی، تو فریبی بندہ جو ہے نا وہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں اور مکاروں کو اس طرح کے نہیں دیتا۔ اس طرح تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی تھی وہ جو زندہ سانپ بن گئی تھی، ورنہ لاٹھی کو کون زندہ کرتا ہے؟ جادوگروں نے دیکھ جو رسیاں لگائی تھی وہ تو وہ خیالوں میں دوڑ رہی تھی، جب انہوں نے نگلا ہے لاٹھی نے ان کو تو جادوگر بھی گر پڑے، تو کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ جو نگلنے والی چیز ہے یہ جادو میں ہوتی نہیں ہے، یہ لاٹھی وہ جادو ہے ہی نہیں، یہ تو زندہ ہے، تب بھی یہ رسیوں کو نگل گئی ہے، کھا گئی ہے، تو یہ تو معجزہ ہے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، فرعون نہیں گرا۔ دجل وہ ہے، دجال وہ ہیں، تو دجال کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ مار کر زندہ کر دے، تو وہ ایسی کہانیاں جس کو ہم کہانیاں ہی کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ حدیث کے طور پر لوگوں نے پیش کی ہوں، کیونکہ اس میں ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، بنی ہوئی گھڑی ہوئی بھی ہیں، جنہوں نے لکھا ہے وہ بتایا کہ یہ گھڑی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، جس نے لکھا ہے کتاب میں اس نے ہی بتایا کہ یہ گھڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے لکھا اس وجہ سے کہ آگے آپ کو پتا چلے گا تو آپ کو پہلے پتا ہو کہ یہ گھڑی ہوئی ہے۔ تو جو گھڑی ہوئی ہے تو یہ بھی اس طرح کی ایک گھڑی ہوئی چیز ہے، قرآن اس کے برخلاف بات کر رہا ہے، کوئی کسی کے پاس اتنی اختیارات ہے ہی نہیں کہ مرے ہوئے کو زندہ کر دے، سائنس کتنی بھی ترقی کر لے مرے ہوئے کو زندہ نہیں کرے گی۔ کہ یہ جو نبی ہے یہ خود اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور یہ جو کلام ہے، یہ جو کتاب اس کو دی گئی ہے، یہ قرآن جو دیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کے طریقے پہ کام کر رہا ہے، اس پہ چل رہا ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن خود بتاتا ہے کہ نبی یہ قرآن کی پیروی کر رہا تھا تو آپ بھی اس قرآن کی پیروی کرو۔ ابھی اس حدیث میں اگر کسی صحابی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال قرآن کے مطابق تھے، تو یہ خود آیت ہی اس کی گواہی دے رہی ہے۔ ایسی احادیث جس کی یہ آیتیں خود گواہی دے رہی ہیں تو ہم کیسے نہیں مان سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال قرآن کے مطابق تھے، آپ اپنے اعمال قرآن کے مطابق ڈھالیں، آپ موضوع اور گھڑی ہوئے احادیث کو کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو وہ کیوں سنا رہے ہیں بار بار کہ لوگ نڈر بن جائیں، چار دیگے کیا چڑھا دیں کسی کے نام پر اور اپنی مرضی سے کام کرتے پھریں؟ پھر یہی حالت ہوگی جو پاکستان کی حالت ہو چکی ہے، کیونکہ کھاتے یہ رہتے ہیں اور بھگتتی عوام ہے بیچاری، یہاں لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا اور یہاں ان کو کے محل بنے ہوتے ہیں بادشاہت کے طور پر، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے چار دیگے دے دینی ہے اور ہم نے اپنی آخرت سنوار دینی ہے۔ ایسے نہیں بنتا، قرآن ایسے نہیں بتا رہا کہ آپ ایسے کرو گے اور آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ وہاں 1 روپیہ کھا کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میری جان کیسے چھوڑے گی، یہ اربیں کروڑیں کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 157 پر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تابع داری کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس سے وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
یہ لوگ جو ہے اس کا کچھ تذکرہ پچھلی آیت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کچھ حصہ پچھلی آیت میں 156 میں، اس کا پھر آگے والا 157 پہ وہ حصہ آیا ہوا ہے۔ تو تابع داری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، یعنی جو رحمت ہے میں ہر چیز پر وہ کرتا ہوں، سو اسے میں لکھ دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں زکوٰۃ، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے رحمت لکھی جاتی ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے لکھی جاتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو میری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنی آیات اتارتے ہیں اپنے رسولوں پر، ان آیات پر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ رحمت اپنی نازل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اپنے نبی پر، اسی طرح باقیوں پر انجیل اور توریت، اس طرح زبور اور باقی صحیفے اتارے ہوئے ہیں، وہ پھر اس میں احکامات بتائے گئے، اس کے مطابق جو عمل کرتے ہیں پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پھر وہ خاص ان کا ذکر بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لوگوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ لوگ جو ہے جو آیات پر عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ تابع داری کرتے ہیں رسول امی کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تابع داری کرتے ہیں، اور جو احکامات ہیں ان کو وہ پاتے ہیں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا، یعنی جو احکامات یہاں ہیں وہاں بھی ان کے پاس احکامات اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ اللہ نے ہی دیے ہیں، لیکن وہ صرف ہٹھ دھرمی کی وجہ سے عیسائی اور یہودی نہیں مان رہے تھے، ورنہ یہ سارے احکامات ان کو پتہ ہے۔ تو اسی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ آگے کنٹینیو کر کے بتا رہے ہیں، وہ انہیں حکم دیتا ہے نیکی کرنے کا اور انہیں منع کرتا ہے بدی سے، یعنی اچھائی کرنے کا حکم کرتا ہے کہ اچھا سلوک اختیار کریں، اور بدی کرنے سے منع کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں۔ دیکھیں حلال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ حلال کرتا ہے پاکیزہ چیزیں، پاک چیزیں، اور حرام ٹھہراتا ہے ناپاک چیزیں، یعنی نبی جو ہے وہ حلال کرتا ہے پاک چیزیں۔ سور کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ چیز جو آپ کسی اور کے نام پر دے رہے ہو وہ حرام ہے۔ لہذا جو چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دی جائے، چاہے وہ چاول ہو، کوئی بھی چیز کھانے والی ہو، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر چڑھ جاتی ہے تو وہ ناپاکی میں شمار ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ وہ نبی آپ کے لیے وہ اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی پیر پر، کسی کے نام پر جو چیز آپ دے رہے ہوتے ہو وہ صرف اللہ کے نام پر ہی ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کسی کلندر کے نام پہ دے رہے ہو، کسی بھٹائی کے نام پہ دے رہے ہو، کسی دستگیر کے نام پہ دے رہے ہو جو آپ نے بنائے ہوئے، اور جو جس کے نام پہ بھی آپ دے رہے ہو وہ چیزیں حرام کے دائرے میں آ جاتی ہیں، وہ ناپاک بن جاتی ہیں، چاہے وہ محرم کی ہو جائیں یا عید میلاد النبی جو آپ میلاد منا رہے ہوتے ہیں اس کے نام پہ آپ کر رہے ہو، وہ حرام کے رمزے میں آ جائیں گی اور ناپاکی کے رمزے میں آ جائیں گی۔ تو وہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ حلال کرتا ہے آپ کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام ٹھہراتا ہے ناپاک چیزیں، وہ ناپاکی میں آ جاتی ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاول کیوں نہ ہو، جیسے ہم عام طور پر کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم وہ کسی کے نام پر نہیں ہوتی ہیں، ہم نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز جاتی ہے وہ ناپاکی میں شمار ہو جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا رہے ہیں اتارتا ہے ان پر ان کے بوجھ اور کھولتا ہے ان کی بندشیں جو پہلے ان پر تھیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی اختیار کر کے یہودیوں اور عیسائیوں پر کچھ بندشیں لگائی تھیں ان کو وہ کھولنے کے لیے آئے ہیں
اور ان پر جو بوجھ ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات اس طرح دیے ہوتے ہیں، تو وہ ان پر بوجھ ہٹانے کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ انبیاء کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے کچھ چیزیں حلال کی جاتی ہیں۔ اس لیے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سورہ آل عمران میں پڑھیں تو وہ بتاتا ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ پر حرام کی ہوئی تھی۔ تو یہ چیز جو حلال کو حرام کو ایک دائرے میں لے کر آنا، یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے، اور انبیاء اس وحی کے مطابق اس کو جو ہے وہ حلال کر رہے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا رہے ہیں، سو جو ایمان لائیں گے اس پر اور اس کی حمایت اور مدد کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نبی پر ایمان لائے گا اس کی حمایت کرے گا اور اس کی مدد کرے گا، اور تابع داری کریں گے اس نور کی جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائے گا نبی پر اور اس کی تابع داری کرے گا اور مدد کرے گا، اور اس نور کو، میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے تو اس وجہ سے اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کتاب کی جو تابع داری کریں گے، اس کتاب پر جو چلیں گے، تو وہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اگر جس نے اس کتاب کو نہیں مانا تو وہ فلاح کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کتاب پر چلنا پڑے گا آپ کو، آپ کے اپنے باباؤں کی کہانیوں پہ نہیں چلے گا، وہ تو سنی سنائی ہیں، یہ قرآن سنا سنایا نہیں ہے، یہ آپ کو وہ بات کر رہا ہے جو بالکل حق اور سچ ہے۔ اسی لیے اس میں کہ ہر لائن پر، ہر لفظ پر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کیا بتا رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، کہہ دو اے انسانوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں تم کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو کہ آپ پوری انسانوں کو بتا دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ لوگوں کی طرف سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ان کو سمجھاؤ۔ اللہ جسے زیب دیتی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعنی اللہ کے سوا کسی کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی نہیں ہے، کسی کا اس کے اندر حکم نہیں چل رہا، یہ بادشاہ کا حکم چل رہا ہوتا ہے۔ تو جو بادشاہی ہے یہ ساری اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا حکم اس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس پہ آپ اگر کسی اور کا حکم مانیں کہ یہ اس طرح کرا لے گا یا کر رہا ہے تو یہ آپ اللہ کی بادشاہی کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی بادشاہی ماننی ہے تو اللہ کا حکم بھی ماننا ہے کہ اس کا حکم ہی چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، ورنہ اگر کوئی اور بھی حکم چلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی بادشاہ ہے۔ اگر یہ اور کوئی بادشاہ نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو حکم بھی کرتا ہے، جو بادشاہی بھی کر رہا ہے۔ اور اسی کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ میں اسی بادشاہ کا رسول ہوں، مجھے بھیجا ہے اس نے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر، نہیں ہے کوئی آقا اس کے سوا، وہ زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، یہ کہہ دو میں یہ ساری آ رہی ہے کیونکہ پہلے کہا جا رہا ہے کل، کہہ دو، ابھی بتاؤ کہ اس کے سوا کوئی آقا نہیں ہے۔ تو یہ آقا جو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی آقا نہیں، کوئی آقا نہیں، یہ لوگ آقا بناتے تھے۔ یہی آقا جس طرح آج لوگوں نے پیروں کو بنایا ہوا ہے، تو یہی کلمے کی نفی یہی ہے، لا الہ، کوئی آقا نہیں، لا اللہ نہیں ہے، لا الہ ہے، تو آقا کوئی نہیں ہے، وہی زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ ابھی آپ کہیں کہ زندگی کسی اور نے ہماری بچا لی تو آپ نے اس کو آقا بنا دیا، یہ جو آپ نے عقیدہ کے طور پر جو بنا دیا ہے اس کو آقا بنا دیا ہے،
وہ زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے تو اختیار میں چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اگر جو انکار کرنے کی وجہ بھی بنتی ہے نا دجال کی، وہ اس وجہ سے بنتی ہے کہ دجال اگر مار کر زندہ کر دے تو پھر یہ تو کام ہی کچھ اور بن جائے گا۔ وہ مار کر کسی کو زندہ نہیں کر سکتا۔ مرے ہوئے کو زندہ کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، باقی کا نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنے رسول کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا بھی کیا تھا تو وہ اس کی اجازت سے تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، دجال جو ہے، جو اس کا احادیثوں میں ذکر آ رہا ہے، تو وہ جو احادیث سنائی جا رہی ہے قرآن کے بالکل الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ مرے ہوئے کو زندہ کر سکو۔ دیکھو سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن جب بندہ مر جاتا ہے، مرے ہوئے کو جان وہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے، یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں تو وہ تو پھر بالکل نفی والا کام ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، اور یہ نہ اس سے ہوگا ہی، انتظار کرتے رہو، کسی سے نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی رسول آ کے جس کی رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معجزہ عطا کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ لیکن دجال جس کا مطلب ہی ہے کہ فریبی، تو فریبی بندہ جو ہے نا وہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں اور مکاروں کو اس طرح کے نہیں دیتا۔ اس طرح تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی تھی وہ جو زندہ سانپ بن گئی تھی، ورنہ لاٹھی کو کون زندہ کرتا ہے؟ جادوگروں نے دیکھ جو رسیاں لگائی تھی وہ تو وہ خیالوں میں دوڑ رہی تھی، جب انہوں نے نگلا ہے لاٹھی نے ان کو تو جادوگر بھی گر پڑے، تو کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ جو نگلنے والی چیز ہے یہ جادو میں ہوتی نہیں ہے، یہ لاٹھی وہ جادو ہے ہی نہیں، یہ تو زندہ ہے، تب یہ رسیوں کو نگل گئی ہے، کھا گئی ہے، تو یہ تو معجزہ ہے۔ اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، پھر وہ نہیں گرا۔ دجال وہ ہیں، تو دجال کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ مار کر زندہ کر دے۔ تو وہ ایسی کہانیاں، جس کو ہم کہانیاں ہی کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ حدیث کے طور پر لوگوں نے پیش کی ہوں، کیونکہ اس میں ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، بنی ہوئی گھڑی ہوئی بھی ہیں، جنہوں نے لکھا ہے وہ بتایا کہ یہ گھڑی ہوئی ہے۔ گھڑی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، جس نے لکھا ہے کتاب میں اس نے ہی بتایا کہ یہ گھڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے لکھا اس وجہ سے کہ آگے آپ کو پتا چلے گا تو آپ کو پہلے پتا ہو کہ یہ گھڑی ہوئی ہے۔ تو جو گھڑی ہوئی ہے تو یہ بھی اس طرح کی ایک گھڑی ہوئی چیز ہے۔ قرآن اس کے برخلاف بات کر رہا ہے۔ کوئی کسی کے پاس اتنی اختیارات ہے ہی نہیں کہ مرے ہوئے کو زندہ کر دے۔ سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، مرے ہوئے کو زندہ نہیں کرے گی۔ تو لہذا ناظرین، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، یعنی اس نبی پر، ان پڑھ نبی پر جو اس نے بھیجا ہے آپ کی طرف، وہ خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نبی ہے یہ خود اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور یہ جو کلام ہے، یہ جو کتاب اس کو دی گئی ہے، یہ قرآن جو دیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کے طریقے پہ کام کر رہا ہے، اس پہ چل رہا ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن خود بتاتا ہے کہ نبی یہ قرآن کی پیروی کر رہا تھا، تو آپ بھی اس قرآن کی پیروی کرو۔ ابھی اس حدیث میں اگر کسی صحابی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال قرآن کے مطابق تھے، تو یہ خود آیت ہی اس کی گواہی دے رہی ہے۔ ایسی احادیث جس کی یہ آیتیں خود گواہی دے رہی ہیں تو ہم کیسے نہیں مان سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال قرآن کے مطابق تھے، آپ اپنے اعمال قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ آپ موضوع اور گھڑی ہوئے احادیث کو کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو وہ کیوں سنا رہے ہیں بار بار کہ لوگ نڈر بن جائیں، چار دیگے کیا چڑھا دیں کسی کے نام پر اور اپنی مرضی سے کام کرتے پھریں؟ پھر یہی حالت ہوگی جو پاکستان کی حالت ہو چکی ہے، کیونکہ کھاتے یہ رہتے ہیں اور بھگتتی عوام ہے بیچاری۔ یہاں لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا اور یہاں ان کو کے محل بنے ہوتے ہیں بادشاہت کے طور پر، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے چار دیگے دے دینی ہے اور ہم نے اپنی آخرت سنوار دینی ہے،
ایسے نہیں بنتا، قرآن ایسے نہیں بتا رہا کہ آپ ایسے کرو گے اور آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ وہاں 1 روپیہ کھا کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میری جان کیسے چھوڑے گی، یہ اربیں کروڑیں کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے اور پیروی کرو اس کی، یعنی قرآن کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ، آپ صحیح رستے پہ چلیں۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 158 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے اس سورہ اعراف میں آیت نمبر 159 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔